تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں نے تم سب پہ احسان کیا ہے کہ اپنا اتنا سونا محبوب تمہیں عطا کیا۔ آپ تمام حضرات نے یہ آیات بھی سنی ہوگی، اس بات پہ ایمان بھی ہے، اس بات پہ یقین بھی ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے، اور حضور جیسا کوئی اللہ نے نہ ماضی میں پیدا کیا اور نہ مستقبل میں حضور جیسا کوئی آئے گا۔ کامل توجہ سے مجھے نوازے، میں یہ چادر بانٹنے والوں سے بھی کہوں گا اگر 15 منٹ اگر مجھے دیا ہے تو مجھے ہی دے دیں، اگر 15 منٹ مجھے دیا ہے تو مجھے ہی دے دیں۔ سن لیجئے، ویسے ایک اور بات عرض کروں کہ بلکہ وہ امیر حمزہ صاحب کدھر ہیں، ایک اعتراض ہوا ہوتا ہے ان مجالس میں، وہ بڑا گھمبیر قسم کا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ نوٹ جو اس طرح نچھاور کرتے ہیں، آپ بھی سن لیجئے، سن لیجئے یہ بات، آپ پہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ نوٹ اس طرح نچھاور کیے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر اس کی نسبت دیتے ہیں۔ لیکن علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو حدیث آپ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو چادر عطا فرمائی، یہ چادریں بانٹ رہے ہیں نا جی، یہ حضور کی سنت کے مطابق ہے، لیکن حضور نے جو چادر عطا فرمائی حضرت حسان کو، اس کی کیفیت کیا تھی؟ آج یہ اعتراض اگر آپ مطمئن ہو کے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، تو بہت بڑی لڑائی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ محافل میلاد پہ ہمیں یہ اعتراض سننا پڑتا ہے کہ جی نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، یہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کہ ادب کے خلاف تو نہیں ہے؟ آئیے میں بتاؤں، کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھئے، کسی صحیح عالم دین سے پوچھئے کہ جب حضرت حسان کو میرے حضور نے چادر عطا فرمائی تھی تو اس کا طریقہ کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا؟ آئیے میں بتاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب حضرت حسان کو چادر عطا فرمائی تھی تو حضور اپنی جگہ پہ تشریف فرما تھے، اور حضور نے اپنی چادر گلے سے اتاری اور اتار کے حضرت حسان کو یوں پھینکی، سبحان اللہ، یوں پھینکی، اور پھر فرمایا اس کے لیے دعا بھی کی۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی نوٹ پھینک دے نا تو اتنی جلدی فتوے نہ لگایا کرو، یہ انداز محبت ہوا کرتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے دے دیتا ہے، کوئی بیٹھ کے دے دیتا ہے، کوئی جھک کے دے دیتا ہے، کوئی صاحبوں سر اٹھا کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فتوے بازی نہ کیا کرو، یہ دیکھا کرو یہ حضور کی محبت میں کھڑا تو ہوا ہے، یہ حضور کی محبت میں اٹھا تو ہے۔ آئیے، یہ میں نے جملہ معترضہ پیش کیا، شاید میری بات آپ کے دلوں میں اترے اور یہ لڑائیاں ختم ہو۔ جو میسج میں نے آپ کو دینا ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں، یہ میلاد کے جواز اور میلاد کے ناجواز پہ جھگڑنے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت صاحبوں 11ویں کے عنوان پہ لڑائی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت حاضر و ناظر کے عنوان پہ بحث و مباحثے کا وقت نہیں ہے۔ آئیے میں بتاؤں، انٹرنیشنل لیول پر اس وقت مسلمانوں تمہارے خلاف، تمہارے دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، آج ان سازشوں کا مقابلہ اکٹھے ہو کر کرنے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، آج حضور کے میلاد کا میسج آپ کے نام اتنا سا ہے کہ حضور کے سپاہی بن کے زندگی بسر کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کے محافظ بن کے اپنی زندگی بسر کرو، اور یہ دیکھو کہ حضور کے دین کے جو دشمن ہیں وہ کس انداز کے ساتھ آپ کے دین پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آؤ، پہلی بات اپنے اندر کو درست کرو۔ آپ کہیں گے جی ہم کیا کریں؟ من اصل قوم ہمارا فرض کیا ہے؟ یہ تو حکومتوں کا کام ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے مسائل کو حل کرے۔ اب میں
آپ کو میلاد کا میسج دینا چاہتا ہوں، بڑی کامل توجہ سے مجھے نوازیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضور کو مانتے ہو نا تو حضور کی بھی مانے، سبحان اللہ، حضور کو مانتے ہو نا تو اپنے اوپر حضور کی محبت کو طاری کرو۔ کم از کم اتنا تو ہونا، کم از کم یہ بھی کوئی سازش ہے، سبحان اللہ، کم از کم اتنا تو ہونا صاحبوں کہ جب آپ کسی گلی سے گزریں اور کسی صاحبوں سڑک پر سے گزریں تو دیکھنے والا آپ کو دیکھے اور اس کا اندر پکارے یہ ہندو کا غلام نہیں، یہ انگریز کا غلام نہیں، یہ تو محمد عربی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، آپ کامل توجہ اگر دیتی ہیں تو میں آپ کا کہوں اچھا کہنا میں بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن تناب وقت کی بڑی ٹائٹ ہے، صرف میں اتنا ضرور عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ زبان پہ نعرہ ہے یا رسول اللہ، لیکن دل پہ بھی محبت ہے، لیکن آپ کو بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ حضور کے عشق کے تقاضے کیا ہیں۔ سبحان حضور کے اللہ، عشق کا نعرہ لگاؤ تو صاحبوں پھر عملی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ چلیں میں آپ کو اتنا سا صرف ذہن پہ دستک دینے لگا ہوں، حضور کے ہر عاشق جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سر میں کنگھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کسی مغربی کسی ایکٹر کی طرف دیکھتے ہیں، کسی ہندو ایکٹر کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں، ہم لباس کی تراش خراش کرتے ہیں یا ڈیزائن کو سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ڈیزائن ان ہے اور مغرب میں کیا ڈیزائن ان ہے۔ میرا میسج آپ کے نام اتنا سا ہے، اگر حضور کو اپنا محبوب مانتے ہو نا اور یہ بھی مانتے ہو کہ حضور کا لباس بھی سونا، حضور کا انداز بھی سونا، حضور کی صورت بھی سونی، تو آؤ نا پھر انداز بھی حضور والا ہی اپنا لو اور حضور اپنا لباس بھی حضور والا اپنا لو اور اپنے زندگی کے شب و روز کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھال دو۔ آئیے میں آپ کو ایک حوالہ دینے لگا ہوں جو مغرب زدہ لوگ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان حوالوں کی، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مغرب کو فالو کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ انگلش لٹریچر کے بندے جارج برنارڈ شاہ کا نام جانتے ہیں، جارج برنارڈ شاہ، اس نے جو بات کہی ہے آج میری ساری گفتگو کا خلاصہ جارج برنارڈ شاہ کی کہ یہ الفاظ ہیں، کامل توجہ سے سنیے۔ وہ کہتا ہے if any religion had the chance of ruling over England and Europe within the next 100 years it could be Islam. It could be Islam. معنی اس کا یہ ہے، جارج برنارڈ شاہ نے کہا آئندہ آنے والے 100 سالوں میں، 1000 سالوں میں اگر کوئی مذہب، اگر کوئی دین ساری دنیا میں حکومت کرے گا تو وہ اسلام ہوگا، سبحان اللہ، اسلام ہوگا۔ میرے دوستو آؤ نا، اگر اسلام ہوگا تو آپ اسلام کو دیش نکالا کیوں دے رہے اور آپ اپنے ملک سے اسلام کو عملی طور پہ دور کیوں کر رہے ہو؟ اگلی بات سنیے، میں اپنے کومنٹس ذرا ختم کرتا ہوں، سنیں۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے I believe that if a man like him, حضور جیسا کوئی بندہ، حضور کا غلام، حضور کے نظام والا، وہ کہتا ہے were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems. یہ اس کا جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے مسلمانوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا نبی کتنا اونچا ہے، مسلمانوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے نبی کی شان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہارے نبی کا نظام اگر کوئی بندہ لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو پوری دنیا کے مسئلے حل کر کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج ہمیں خبر ہی نہیں ہے مسلمان
کنٹریز جو ہیں اس میں اسلام ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو انگریز ہے وہ اس بات پہ مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ اگر دنیا کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں حضور کا نظام نافذ کرنا ہوگا۔ پڑھیے ڈاکٹر گرینیے کو، ڈاکٹر گرینیے نے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ بہت بڑا طبیب تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ ڈاکٹر گرینیے مسلمان ہو گیا۔ اسے پوچھا کہ بھئی آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب یونیورسٹیز میں پڑھ لیا، میں نے فلاں فلاں جگہ پڑھ لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی وہ آیات اکٹھی کی جس میں طب کا ذکر ہے، جس میں طب کا ذکر ہے۔ وہ کہتا میں حیران ہوا کہ جو کچھ میں نے یہ 15ویں صدی میں مغرب کی اعلیٰ یونیورسٹیز میں پڑھا تھا، وہ 1500 سال پہلے مسلمانوں تمہارے قرآن نے بیان کر دیا۔ مسلمانوں تمہارے قرآن نے تمام طبی قواعد و ضوابط بیان کر دیے۔ وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ 1500 سال پہلے جب اہل مغرب کو نہانے کا طریقہ بھی پتہ نہیں تھا، اس دور میں مسلمانوں کے نبی نے جو سائنس ان کو دے دی ہے، وہ نبی سچا نبی ہے، وہ نبی سچا نبی ہے، وہ قرآن سچا قرآن ہے۔ اب ہم میسج کی طرف، وقت میرا خیال ہو گیا ہے، اب ہم میسج، اسی جاج بنار شاہ نے ایک مسلمانوں ایک تمانچہ مارا ہے، مسلمانوں ہم سب پہ من اصل القوم، اس کی یہ بات سننا۔ وہ کہتا ہے I love اسلام but I hate Muslims، کہتا ہے مجھے مسلمانوں تم سے نفرت ہے، ہاں تمہارے دین سے محبت ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا قرآن سچا، تمہارا نبی سچا، لیکن تم سے نفرت ہے۔ اب آؤ سننا، پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسلمان عجب قوم ہے، ان کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے لیکن یہ قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ آج میلاد کا میسج آپ کے نام، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا جب تک نہیں بناؤ گے انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ میلاد گلی گلی میں نظر آئے، میلاد ہر رنگ میں نظر آئے، حضور کا ذکر تمہیں ظاہر و ظاہر و باطن میں چھلکتا نظر آئے، تو تمہیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا، تمہیں قرآن سمجھنا ہوگا، اور تمہیں قرآن پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں نے یہ چند باتیں آپ کو اس نیت سے کہی ہیں، آپ تمام حضور کے عاشق ہو۔ پتہ یہاں پہ کہ حضور کی حدیث سناؤ، میں آپ کو ڈیگریڈ میں نے نہیں کیا، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا حضور کی سنتوں پہ عمل کرے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس کے دل میں عشق نہیں ہے۔ آؤ سنو میرے حضور کی حدیث۔ حضور کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا، اس نے شراب پی تھی، اس کو حد لگی، حد لگا کے چھوڑ دیا، پھر شراب پی، پھر پکڑا گیا، حد لگا کے چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ پکڑا تو کسی نے کہہ دیا تو باز نہیں آتا، تو ایسا ایسا۔ جب ایسی ویسی بات کہی تو حضور نے سنو کیا کہا، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے صاحبو آپ کے نبی۔ میرے حضور نے فرمایا اس کو برا نہ کہو، مجھے پتہ ہے یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، میرے رب سے بھی محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ آئیے میں نے آپ کو امید دلائی ہے کہ آپ جس لیول پہ ہونا، آئندہ آنے والے سال جب یہاں پہ محفل میلاد ہونا، آپ کا درجہ اونچا ہونا چاہیے، آپ کا درجہ اونچا ہونا چاہیے، عمل کے میدان میں، عشق کے میدان میں، محبت کے میدان میں، اور صاحبو خلوص کے میدان میں آپ ایک قدم آگے بڑھیے۔ یہ ہے میلاد کا میسج، اپنے اوپر طاری کیجئے، حضور کی سنت کو ظاہر کر دیجئے کہ مغرب والے ہر طرف سے ہماری قوم کو کچوکے لگا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ حضور کی ذات سے دور ہو جائیں۔ آپ علل اعلان ہر طریقے سے حضور کا ذکر بلند کر کے بتا دو، ہم بک سکتے ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ آخری بات میری
یہ جو اس وقت یہود کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حضرت امام مہدی کا وقت جو آنے والا ہے اس کے خلاف کر دے، حضرت امام مہدی کے خلاف کر دے۔ لہٰذا ان کی سازش یہ ہے کہ حضور کی آل کی محبت آپ کے دلوں سے نکال دے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرا دوسرا میسج آپ کے نام، حضور کی آل سے محبت کرو، ذکر علی گج وج کے کرو، حضور کی آل کا ذکر گج وج کے کرو، تاکہ امام مہدی کے آنے کا جب وقت ہونا تو آپ کی اولادوں میں حضور کی آل کی محبت راسخ ہو چکی ہو۔ وہ علی علی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ آپ پتہ چل جائے ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، یہ اس وقت سوچے جب امام مہدی کا خروج ہو جائے، جب امام مہدی نکل آئے، ان بچوں کے گھٹی میں پڑا ہو کہ ہمارے تو ماں باپ نے یا علی کہنا سکھایا ہے، لہذا ہم علی کی اولاد کے ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، حضور کا ذکر، حضور کی آل کا ذکر، حضور کے صحابہ کا ذکر، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اپنی زندگی میں عملیت لائیں، عملی طور پہ بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔